سنہرا شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان تھا جو بے حد امیر تھا اور دنیا کی ہر خوشی دیکھ چکا تھا۔ اس کا نام فرانسسکو تھا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک جملہ لکھوایا: اگر تمہارے پاس اچھا گھوڑا ہے تو جہاں چاہو جا سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس دولت ہے تو جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ جملہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ، جس کا نام فیڈریکو تھا، وہاں سے گزرا، یہ الفاظ پڑھے اور مسکرایا۔ وہ سوچنے لگا، دیکھتے ہیں کیا یہ نوجوان واقعی ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ دعویٰ کرتا ہے۔ واپس محل جا کر بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا، جاؤ اس نوجوان فرانسسکو کو میرے دربار میں بلا کر لاؤ۔ فرانسسکو بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تم نے اپنے گھر کے دروازے پر بڑا دعویٰ کیا ہے۔ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی ایزابیلا محل کے کسی پوشیدہ کمرے میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے 1 مہینے میں ڈھونڈ لو تو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گا، لیکن اگر ناکام رہے تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ فرانسسکو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ محل سے نکلا، پریشان اور بے بس۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام لوسیلا تھا۔ لوسیلا نے فرانسسکو سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ فرانسسکو نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنائی۔ فرانسسکو نے کہا، محل تو اتنا بڑا ہے کہ میں کبھی بھی شہزادی ایزابیلا کو تلاش نہیں کر سکوں گا۔ لوسیلا نے مسکرا کر کہا، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں۔ تمہارے پاس دولت تو ہے، لیکن زندگی میں پیش آنے والی ساری مشکلات صرف دولت سے تو حل نہیں ہوتی، بلکہ عقل سے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے۔ لوسیلا نے فرانسسکو کو بندرگاہ لے جا کر ایک کشتی تیار کروائی۔ کشتی میں سونا بھر کر وہ ایک دوسرے بڑے شہر پہنچے جو سونے کے کاریگروں کے لیے مشہور تھا۔ وہاں لوسیلا نے اعلان کروایا، ہمیں سونے کے بہترین کاریگر درکار ہیں جو ایک خاص اور منفرد شیر بنا سکیں۔ جب کاریگر جمع ہوئے تو لوسیلا نے انہیں بتایا، ہمیں ایسا شیر بنانا ہے جو جاندار لگے اور ایسا محسوس ہو کہ وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ اس کا پورا جسم خالص سونے سے بنا ہو، لیکن وہ اندر سے کھلا ہو اور اس میں ایک انسان آسانی سے بیٹھ سکے۔ کاریگروں نے کئی دنوں کی محنت کے بعد سونے سے بنا ہوا ایسا شاہکار تیار کیا جو واقعی میں ایک جاندار شیر جیسا لگتا تھا۔ فرانسسکو اور لوسیلا نے کاریگروں کو ان کی محنت کے لیے خوب انعام دیا اور شیر کو لے کر واپس آ گئے۔ 1 مہینہ ختم ہونے میں اب صرف 1 ہی دن باقی تھا۔ لوسیلا نے فرانسسکو سے کہا کہ تم اس شیر میں بیٹھ جاؤ۔ فرانسسکو نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن لوسیلا شیر کو لے کر بادشاہ فیڈریکو کے محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ لوسیلا بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ ایک نایاب چیز دیکھنا پسند کریں گے؟ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، ہاں کیوں نہیں۔ لوسیلا نے سنہری شیر کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا۔ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولا، میں نے اتنا زبردست شاہکار پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا میں اسے 1 رات رکھ سکتا ہوں؟ لوسیلا نے خوشی خوشی کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ تحفہ اب کے لیے ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بدلے میں لوسیلا کو انعام سے نوازا۔ کیونکہ شہزادی بادشاہ کی شرط کی وجہ سے کئی دنوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، بادشاہ نے اپنی بیٹی ایزابیلا کو مانوس کرنے کے لیے شیر کو اس کے کمرے میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب سب سو گئے، فرانسسکو شیر سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے فرانسسکو نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ فرانسسکو نے ایزابیلا کو اٹھایا تو وہ چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، فرانسسکو نے کہا، او گھبراؤ مت، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ ایزابیلا پہلے تو ڈر گئی، لیکن فرانسسکو کی باتوں اور اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوئی اور فرانسسکو سے دوستی کر لی۔ دونوں نے دیر تک باتیں کیں۔ فرانسسکو نے ایزابیلا سے کہا، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو مجھے اپنی کوئی نشانی دو۔ ایزابیلا نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی اسے دے دی۔ فرانسسکو نے شہزادی سے محل سے باہر جانے کا خفیہ راستہ پوچھا اور واپس آنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ محل کے خفیہ راستے سے نکل کر اپنے گھر آ گیا۔ اگلے دن بادشاہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ فرانسسکو اعتماد کے ساتھ دربار میں پیش ہوا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اے نوجوان، کیا تم اپنے دعوے کے مطابق سب کچھ کر پائے؟ کیا تم نے میری بیٹی کو ڈھونڈ لیا؟ فرانسسکو نے اداکاری کرتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ بادشاہ بولا،
تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فرانسسکو کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا۔ پورا شہر تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ جب رسا فرانسسکو کے گلے میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی، اس نے بلند آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، رک جائیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، کس بات کا شکریہ؟ فرانسسکو نے مسکرا کر اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور کہا، آپ کی بیٹی کی اس قیمتی انگوٹھی کا۔ ایزابیلا جو اپنی بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے حقیقت بتا دی اور زور زور سے کہا، یہ نوجوان ہی وہ شخص ہے جو مجھ تک پہنچا۔ فرانسسکو نے ساری کہانی بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ جو فرانسسکو کو اس کے غرور پر سزا دینا چاہتا تھا، اب فرانسسکو کی حاضر دماغی اور سمجھداری کو سراہنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سوچا تھا کہ تم دولت کو طاقت سمجھتے ہو، لیکن آج تم نے ثابت کیا کہ تم اصل کامیابی عقل، حکمت اور ہمت کو سمجھتے ہو۔ تم نے اپنی بہادری اور ذہانت سے یہ امتحان پاس کیا ہے۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے فرانسسکو اور ایزابیلا کی شادی کروا دی اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں دولت اور طاقت سے بڑھ کر عقل، حکمت اور ہمت کی اہمیت ہے۔ مشکلات کے باوجود اگر انسان اپنی عقل سے کام لے اور صحیح فیصلے کرے تو وہ کسی بھی چیلنج کو کامیابی سے عبور کر سکتا ہے۔